بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہے، کس گھرانے میں پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے مرد تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازے پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں تو ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، ان کے سروں پر اونٹ کی کوہانوں کی طرح بال ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مولا علی سے ایک قول نقل کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام علی نے فرمایا، جب کفار کے سر پر مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ راست گو انسان کو ذلیل کیا جائے گا اور جھوٹے انسان کو سچ مانا جائے گا، اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ چغل خور اور باتیں بتانے والا مقرب ہوگا اور انصاف کرنے والا فاجر ہوگا۔ صدقے کو جرمانہ سمجھا جائے گا، لوگ صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے اور حکومت عورتوں کے مشورے سے چلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں موجود تھے کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں اور لڑکے فاسق ہو جائیں گے اور کسی کو بھی برائی سے منع نہ کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کا باطن تو گندا ہوگا مگر ان کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا۔ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے میں لگے رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش بھی نہ رکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا، وہ اپنی طرف سے بے پناہ دعائیں مانگیں گے لیکن کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 5 حادثے رونما ہوں گے۔ یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک، صوفیانی کا خروج، آسمانی فریاد جو ہر جگہ سنی جائے گی، بے داغ زمین کا دھس جانا اور پاک دامن انسان کا قتل۔ پھر فرمایا، ہمارا قائم عالم اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا یہاں تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندا نہ دی جائے، اور یہ ندا 23 ماہ رمضان جمعے کی رات ہوگی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندا دی جائے گی؟ امام علی نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد کے نام سے یوں صدا دی جائے گی کہ آگاہ رہو کہ فلاں بن فلاں قائم آل محمد علیہ السلام نے ظہور کر دیا ہے۔ پس ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو، مگر جو اس صدا کو سنیں گے سوئے ہوں گے تو جاگ جائیں گے اور اپنے گھروں کے صحنوں میں نکل آئیں گے۔ دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آ جائے گی۔ حضرت امام مہدی اس وقت ظہور پائیں گے اور وہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی۔ اور ہمارے امام مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کی تخلیق سے نظر نہیں آئیں۔ ایک رمضان المبارک کی پہلی رات کا چاند گرہن اور دوسرا اسی مہینے کے درمیان میں سورج گرہن کا ہونا۔ جب سے خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔
جب قرآن پڑھنے کی کثرت ہو جائے گی اور عمل کم ہو جائے گا، جب قتل کی کثرت ہو جائے گی، جب امت محمدی قبرستان پر مسجد بنا لے گی اور مسجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، ظلم و فساد بڑھ جائے گا، برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، جب حکمران کافر ہو جائیں گے اور ان کے مددگار ظالم ہو جائیں گے، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمین دھنس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ یہ سب سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدایا، میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے۔ خدا نے وحی نازل کی اور بنو امیہ اور بنو عباس کے فتنوں سے آگاہی فرمائی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ نبی پاک کو بتا دیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے تو سب کچھ بطور وصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں کفر کا فتنہ ہوگا اور تمام زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی، لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہوں گے، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں میں بدل جائے گا، مہینے ہفتوں میں اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور تمام اسلامی ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اولیاء کرام انہیں پہچان لیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، لیکن آپ انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ وہاں سے سب کو لے کر ملک شام روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور مزید فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اتنی احادیث سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت امام مہدی اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، اور چوڑی پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ 7 سال حکمرانی فرمائیں گے، عرب کا بادشاہ بنیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، مگر ایسی نشانیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے امام مہدی کو پہچانا جائے گا، جیسا کہ امام مہدی کے سر پر ایک بادل ہوگا جو ندا کرے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور دوسری نشانی، امام مہدی کے دور میں خشک لکڑی زمین میں گاڑی جائے گی تو اسی وقت ہری ہو کر پتوں سمیت نکلے گی، اور جب امام مہدی سے کوئی نشانی کا سوال کرے گا تو وہ آسمان میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا، اور ان کی آمد کے بعد ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی بہترین رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔